اگر دولت کا صحیح استعمال اس انداز کا ہو جس انداز میں امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، تو پھر مصطفیٰ کی زبان سے دنیا ہی میں دولت کی بنیاد پر بھی جنت مل جایا کرتی ہے۔ اور اگر دولت کا مس یوز ہو جائے، تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے، خدا ہی کو چیلنج کر بیٹھے، تو قارون کا خزانہ بھی ہو جائے تو اس قدر نیست و نابود ہو جاتا ہے کہ پھر زمانے میں اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہ جاتا۔ فرعون و نمرود بن جائے تو پھر ایسے شخص کو بھی دنیا ہی میں جہنم کی بشارت مل جایا کرتی۔ اس لیے ہر شخص کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فضل و کرم کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو موت کی خبر دے دی گئی کہ تمہیں 1-2 دن کے اندر موت لاحق ہو جائے گی، موت لاحق ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد حساب و کتاب بھی پیش کرنا ہے۔ بادشاہ نے پیشکش کی کہ میرے پورے اس دائرہ حکومت میں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو زندہ ہی میری قبر میں چلا جائے اور قبر کے حالات کا جائزہ لے کر کے آئے تو میں اپنے موت کے بعد اپنی سلطنت کو اس کے نام کر دیتا ہوں۔ کوئی تیار نہ ہوا، کوئی تیار نہیں۔ آخر میں ایک غریب شخص تھا، ایک گدھا تھا اس کے پاس، اس گدھے کے ذریعے وہ گزر بسر کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ زندگی یوں بھی تو بیکار چل رہی ہے، کیوں نہ 1-2 دن قبر میں جا کر گزارا جائے، اور اگر واپس آ گئے تو پوری سلطنت کا بادشاہ ہو جائے۔ چنانچہ گیا اور وہ قبر میں لیٹ گیا۔ لوگوں نے اوپر سے بلیاں مٹی لگا دی، لگانے کے بعد لوگ اپنی اپنی منزلوں میں آ گئے۔ اب جب وہ اپنی قبر میں گیا تو فرشتے آئے۔ فرشتے آنے کے بعد ان سے پوچھا اس کے عمل کے بارے میں، سوالات و جوابات کے بارے میں، تو کہنے لگا بھائی میں تو غریب آدمی تھا، میرے پاس مال نہیں تھا، میرے پاس دولت نہیں تھی، میں کس چیز کا حساب دوں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ تمہارے پاس ایک گدھا تھا۔ کہاں؟ کہتا اس گدھا نے بتایا کہ تم اس کا غلط استعمال کرتے ہو، جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اس سے زیادہ لاتے ہو۔ یہ گدھا نے کہا یہ ناانصافی ہے۔ فرشتوں نے 100 کوڑے لگائے۔ پھر اس کے بعد ایک آدھ اور سوال کیا کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، تم نے نہیں کیا، فرشتوں نے 100 کوڑے لگائے۔ اس طرح 2-4 سوال کیا، 400-500 کوڑے کھائے۔ اس کے بعد جب قبر کھودنے کا وقت آ گیا، جا کر کے لوگوں نے اس کو اٹھایا، سارے بادشاہ اپنی پوری رعایا کے ساتھ پہنچا کہ اب نکلے گا تو میری موت کا وقت آ گیا ہے، میں اس کو بادشاہ بنا دوں گا۔ اب جب یہ قبر سے نکلا، اپنا گدھا پاسی میں تھا، فوراً گدھا پہ بیٹھ کے بہت تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا۔ لوگ کہنے لگے ارے بھائی رک تو جاؤ، اب بادشاہت تمہارے نام ہوگی۔ کہنے لگا مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، اتنا غریب آدمی ایک تو چھوٹا گدھا لے کر گھوم رہا تھا تو حساب نہیں دے پایا، 400 کوڑے کھا لیا ہے، اگر پورا بادشاہ بن جاؤں گا تو اتنی بادشاہت کا حساب و کتاب میں کیسے دے سکوں گا؟ مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور اپنی عاقبت کو درست کرنا ہے۔ حضرات اندازہ آپ کریں یہ کہ انسان کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، ایک چھوٹا سا گدھا تھا، اس کا حساب نہیں دے پایا۔ اگر بہت زیادہ مال ہو جائے، استعمال آپ صحیح نہ کریں تو زندگی کتنی خطرناک گزر سکتی ہے۔ اور موت تو یقینی ہے میاں، سر پہ منڈلا رہی ہے۔ ہر چیز کے بارے میں تھوڑی دیر کا یقین تو کیا جا سکتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر کھانا ہے، کھا لیں گے، کام ہے یہ کر لیں گے، کاروبار وہ کر لیں گے، لیکن موت کے بارے میں کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ ہم تقریر کر رہے ہیں، ایک لفظ ادا ہو رہا ہے، دوسرا لفظ ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا کوئی بتا نہیں سکتا۔ ہم حالت سجدے میں ہیں، پہلا سجدہ میں ہے، دوسرا سجدہ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے کوئی نہیں بتا سکتا۔ تاریخ میں بے شمار مثالیں موجود ہے کہ انسان سجدے میں گیا ہے پھر واپس نہیں آیا ہے، انسان لیٹ
لیٹا ہے پھر واپس نہیں آیا ہے، انسان کھڑا ہے پھر بیٹھنے کی مہلت نہیں ملی ہے، انسان بیٹھا ہے پھر کھڑے ہونے کی مہلت نہیں ملی ہے، تو موت تو ہمارے سروں میں اس قدر منڈلا رہی ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن مقدس کے ذریعے، رسول اللہ نے احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں موت کی حقیقت کو بھی ظاہر کر دیا ہے۔ حالانکہ موت کیا ہے؟ آخرت کی پہلی منزل ہے، موت ہی ساری منزلیں نہیں ہے۔ مرنا ہے، جسم سے روح کا جدا ہونا ہے، اسی کو موت کہتے ہیں۔ اس کے بعد تو قبر کی منزل ہے، اس کے بعد تو حشر کی منزل ہے، حساب و کتاب کی منزل ہے، پل صراط کی منزلیں ہیں۔ سنو، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور بحال الموتى والقبور کے اندر یہ حدیثیں روایت فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ، عبرتناک واقعات کو یاد کیا کرو، ان واقعات کو سنا کرو، خاص کر کے بنی اسرائیل کے واقعات کو سنا کرو، کیونکہ اس سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر میرے آقا خود بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ سنو صحابہ کرام، میرے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، نیکوکار تھے، ان لوگوں نے فیصلہ کیا چلو دنیا میں کیا رہا جائے، قبرستان چلتے ہیں، وہاں چل کر کے اللہ اللہ کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ یہ لوگ قبرستانوں میں گئے، ذکر خدا کرنے لگے۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، پروردگار ایک مردہ کو زندہ کر دے تو، تاکہ اس مردہ سے ہم پوچھیں کہ مرنے کے بعد کے حالات کیسے ہیں، قبر کے حالات کیسے ہیں۔ 2 رکعت نمازیں پڑھی، نیک لوگ تھے، دعا کیا پروردگار ایک مردہ کو زندہ فرما دے تاکہ ہم لوگ حالات پوچھیں۔ دعا قبول ہو گئی، بڑے نیک لوگ، دعا قبول ہو گئی، ایک مردہ زندہ ہو گیا۔ زندہ ہونے کے بعد کہا کہ بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہو آپ لوگ؟ کہا میاں ہم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم جب مر کر کے قبر میں گئے تو قبر کے حالات کیسے ہیں، کیا تمہارے ساتھ گزرا، کن تکالیف کا تمہیں سامنا ہوا؟ اس نے کہا رے میاں قبر کی تکلیف کا نہ پوچھو، وہاں کی اذیت و پریشانی کا نہ پوچھو، میرے انتقال کے ہوئے 100 سال ہو گئے، 100 سال میرے انتقال کیے ہوئے ہیں۔ جب حضرت ملک الموت میری روح قبض کرنے آئے تھے، جب میری موت ہوئی تو وقت موت روح قبض کرنے کے وقت جو مجھے تکلیف ہوئی تھی، جو پریشانی اذیت کا سامنا میں نے کیا تھا، 100 سال ہونے کے بعد بھی اب تک میں وہ تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ جب صرف موت کی اتنی تکلیف ہے تو اندازہ کرو کہ قبر کی تکلیفوں کا کیا عالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کتاب کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں، آقا سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی سب سے آسان تکلیف یہ ہے کہ جیسے انسان کے اوپر ایک ساتھ 100 تلواریں گرے، 100 تلواروں سے ایک ساتھ مارا جائے تو اس سے جتنی تکلیف ہوگی یہ کم سے کم تکلیف ہے موت کی۔ ایک روایت میں امام جلال الدین سیوطی ہی نے نقل فرمایا کہ موت کی تکلیف یہ ہے کہ گویا انسان کو ایک ساتھ 500 تلواروں کے ساتھ مارا جا رہا ہے۔ اندازہ کیجئے ایک انسان ہے، 500 تیز تلوار اگر ایک ساتھ اس کے اوپر چلائی جائے، جان بچے گی؟ جسم کا کوئی عضو، اس کا کوئی پارٹ باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ یہ صرف اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب جسم سے روح جدا ہوتی ہے، موت آتی ہے تو اس قدر تکلیف ہے۔ آج ہم زندگی پہ اترائے ہوئے ہیں، مال پہ اترائے ہوئے ہیں، عہدہ پہ اترائے ہوئے ہیں، جاہ و جلال پہ اترائے ہوئے ہیں۔ ارے میاں کوئی حیثیت نہیں ان چیزوں کی، یہ چیزیں تو موت کے ایک جھٹکے کے بعد ایسے ختم ہو جائے گی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، نام و نشان ہی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں سنیں، آخرت کو یاد کریں۔ رمضان میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے، تیاری ابھی سے شروع کر دیں تاکہ رمضان پاکیزہ ہو جائے، آپ کے روزے پاکیزہ ہو جائے، آپ کے مال پاکیزہ ہو جائے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور جب لوگوں کو وقت موت اس قدر تکلیف ہوتی ہے تو پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جب روح نکالی جاتی ہے وہ تو چپ رہتا ہے،
خاموش رہتا ہے, اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی. اگر انسان کو درد ہو تو چیخ اٹھتا ہے, انسان کو تکلیف ہو تو کرا اٹھتا ہے, انسان کو زیادہ اذیت ہو تو بھاگنے لگتا ہے, مگر وہ تو نارمل حالات میں رہتا ہے. نہ اسے صاحب کوئی تکلیف بظاہر نظر آتی ہے, نہ کہیں بھاگ رہا ہے, نہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سنیں, مردے کی نارمل حالت کو دیکھ کر میاں یہ مت سمجھ جانا کہ بڑی آسانی سے اس کی روح نکال لی گئی ہوگی, اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, جب کسی انسان کی موت ہونا ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں. فرشتے آنے کے بعد اس شخص کو گھیر لیتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ سارے فرشتے اس کو پکڑ لیتے ہیں. پھر پکڑنے کے بعد حضرت ملک الموت آ کر اس کی روح نکالتے ہیں. جنہیں فرشتے پکڑ میں رکھے, جنہیں فرشتے اپنی گرفت میں رکھے, وہ حرکت کر سکے گا, وہ ہل سکے گا, کہیں بھاگ سکے گا؟ نہیں نہیں. آقا فرماتے ہیں اگر موت کے وقت یہ فرشتے آ کر انہیں نہیں پکڑے تو تم تو میاں درد کی وجہ سے گھر میں بھاگو گے, محلے میں بھاگو گے. موت کی تکلیف کے وقت اگر فرشتے نہ پکڑیں, وہ صحراؤں میں بھاگ جائے, جنگلوں میں بھاگ جائے, کہ پھر تمہارا قبضہ نہ رہے. انہیں بے حد تکلیف ہوتی ہے, مگر فرشتے انہیں جکڑ کر کے رکھتے ہیں. اس سے اندازہ آپ کریں کہ موت کتنی خطرناک چیز ہے. اور پھر میں نے عرض کیا کہ یہ پہلا مرحلہ ہے. جب پہلے مرحلے کا یہ عالم ہے تو قبر کی زندگی کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان علی غنی, حضرت مولا علی شیر خدا, دیگر صحابہ کرام قبرستانوں میں جاتے تھے, حالتیں بدل جایا کرتی تھی, آنکھوں سے آنسو روا ہو جایا کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے آپ لوگ عشرائے مبشرہ میں سے ہیں, اللہ نے دنیا ہی میں آپ کو آخرت کی بشارت دی ہے, پھر قبرستان آتے ہیں, روتے کیوں ہیں, گڑگڑاتے کیوں ہیں, بدن میں کب کبھی کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو یہ سب عرض کرتے ہیں میاں تمہیں معلوم نہیں, قبر انسان کی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر اس منزل میں کامیابی مل گئی تو اگلی منزلیں آسان ہو جائے گی, اگر وہاں کامیابی نہ ملی تو اگلی منزلیں اور مشکل سے مشکل تر ہو جائے گی. اللہ اللہ, ان کے دلوں میں یہ خوف خدا ہے جن کی شان خود اللہ بیان فرماتا ہے, جن کی شان خود رسول اللہ بیان فرماتے ہیں, جن کے بارے میں اللہ کے نبی دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. ان کے دلوں میں خوف خدا یہ ہے. ہمارے دلوں میں کیسا خوف خدا ہے؟ زندگی بھر نماز نہیں, جمعہ تک چھوڑے جا رہے ہیں, پھر بھی جب محفلوں میں جب بات کریں, ڈینگے جب وہ ہانکنے لگے, اپنی بڑائی بیان کرنے لگے, دیکھیے تو صحیح, لگ رہا ہے مرنے ہی والا نہیں ہے, سمجھوتا کیا ہے موت کے فرشتے کے ساتھ. نہیں میاں نہیں, ڈینگے مت ہانکو. ڈینگے ہانکنے والے بہت بڑے بڑے آئے چلے گئے, بڑے بڑے بولنے والے آئے چلے گئے, بڑے بڑے سورما آئے چلے گئے, بڑے بڑے بہادر آئے چلے گئے, بڑے بڑے نیتا آئے چلے گئے, بڑے بڑے حکمر آئے چلے گئے, نام و نشان باقی نہیں ہے. ایک ایک بادشاہ نے موت کی تکلیف سے بچنے کے لیے پوری پوری حکومت کی پیشکش کر دی, میری پوری سلطنت لے لو, موت کی تکلیف سے بچا لو. کوئی بچانے والا آیا نہیں ہے. آج یہ اندازہ کرو کہ یہ رب ذوالجلال کی قدرت خاص ہے موت. ہاں ہاں, اگر موت کی تکلیف سے بچنا ہے تو کہیں گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں. رات کو اٹھو, مصلی بچھاؤ, وضو بناؤ, نمازیں پڑھو, سچی توبہ کرو. ادھر توبہ کرو گے, ادھر اللہ تمہارا گناہ معاف فرمائے گا. کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, رمضان آنے سے پہلے میرے آقا تیاری کیا کرتے تھے, صدقات و خیرات کیا کرتے تھے, اور جن کو جو دینا لینا ہوتا تھا وہ کر لیا کرتے تھے. رمضان میں حد درجہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی تاکہ پروردگار عالم مکمل انسان کو پاکیزہ رکھے. آج ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. اب تو صاحب اپنے غریبوں کو, رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, ماں باپ کو, کسی کو بھی کچھ دینا ہوتا ہے چاند رات میں دیتے ہیں. تمہارے پاس دولت تھی, تم نے تو خرچ کر لیا پہلے رمضان بھر, رمضان سے پہلے تیاری کر لی. جس غریب کو تمہیں دینا تھا, جس حقدار تک تمہیں مال پہنچانا تھا, تم چاند رات کو دے رہے ہو. وہ اس وقت کیا خریدے گا, کیا سلوائے گا, کیا پہنے گا, کیا کھائے گا؟ خدا کے بندو, اگر دینا ہے تو پہلے ہی دے دو تاکہ پہلے خرید لے, پہلے تمہارے مال کی زکات نکل جائے گی, پہلے تم صدقات نافلہ کر دو گے, پہلے تم کسی کی ہیلپ و مدد کر دو گے. اللہ
اللہ کی بارگاہ تک تمہاری یہ مدد پہنچے گی, اس فقیر کی دعا ملے گی, تم رمضان سے پہلے پاکیزہ ہو جاؤ گے. پھر جب رمضان میں جاؤ گے تو رحمت خدا جھوم جھوم کر کے برسے گی. اور اگر جن پر زکوٰۃ واجب ہے, یہ تو واجب معاملہ ہے, ادا کرنا ہے آپ کو رمضان میں بھی, ادا کرنا ہے آپ کو عید میں بھی, ادا کرنا ہے آپ کو ابھی بھی. فرق یہ ہے کہ اگر تم نے ادا کیا عید کے بعد یا عید کو تو کسی حقدار کو دیا, اسے وہ خوشی نہ ہوگی. اگر تم رمضان سے پہلے دے دیے ہوتے, رمضان کے شروع میں دے دیے ہوتے, تو وہ بیچارہ تمہارا مال زکوٰۃ لے کر خریدتا, روزے رکھتا, افطاری کے سامان کا انتظام کرتا, اس وقت اس کی دعاؤں کی تاثیر کا کیا ہوگا. اس لیے بخالت سے کام مت لیجیے, کنجوسی سے کام مت لیجیے, اور یاد رکھیے گا مال آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اس میں فقیروں کا حق, غریبوں کا حق, ضرورت مندوں کا حق ایک آپ کے مال میں رکھ دیا ہے. آپ اپنا مال نہیں دے رہے ہو, ضرورت مندوں کا مال جو رب نے آپ کے پاس جمع کر رکھا ہے وہ آپ دوسرے کو دے رہے ہو. اس لیے کوئی احسان جتانے کی بات نہیں ہے, کسی کو حقیر سمجھنے کی بات نہیں ہے. ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے, میں سنا رہا ہوں. معراج میں جب اللہ کے نبی گئے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ آقا جنت بھی گئے, جہنم بھی گئے, جہنم کے حالات کو بھی دیکھا. ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم کے گڑھے کے پاس گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ بالکل ننگے ہیں, جسم میں کچھ نہیں ہے, البتہ انہوں نے شرمگاہ کو, آگے اور پیچھے کے مقام کو چیتھڑے سے بمشکل تمام چھپا رکھا ہے, باقی پورا جسم ننگا ہے. اور کر کیا رہے ہیں یہ لوگ جہنم کے درخت خبیث سے, کانٹے دار خبیث سے, میاں جس طرح بیل اور اونٹ دنیا میں چرتے ہیں, کانٹے دار پیڑوں سے کانٹے کھاتے ہیں, اسی طرح یہ انسان بیل اور اونٹوں کی طرح چر رہا ہے, جہنم کے اس درخت خبیث سے, کانٹے دار پیڑ سے کھا رہا ہے. پورا ان کا منہ سے لے کر پورا بدن تک بالکل ان کانٹوں کی وجہ سے چھلنی چھلنی ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی میں جہنم کے وہ بڑے بڑے اور دردناک اور مضبوط پتھر یہ اپنے دانتوں سے چبا رہے ہیں. اندازہ کیجئے تکلیف کس قدر ہوگی, اذیت کس قدر ہوگی کہ انسان بیل کی طرح, اونٹ کی طرح چر رہا ہے اور درخت خبیث کے کانٹوں کو چبا رہا ہے اور پتھر کو چبا رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. دردناک منظر ہے. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو جبریل سے فرمایا, جبریل یہ کون لوگ ہیں اتنے دردناک عذاب میں مبتلا ہے, کربناک عذاب میں مبتلا ہے. ارے کانٹے دار پیڑ سے کھانے کا کام بیلوں کا, اونٹوں کا ہے, آج یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور پتھر چبا رہے ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال دیا تھا, انہیں چاہیے تھا کہ مال سے پاکیزہ مال کو پاکیزہ بناتا, اس پاکیزہ مال سے حلال کھاتا, حرام کے قریب نہ جاتا, اس پاکیزہ مال کا حق ادا کرتا. اس پاکیزہ مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کا جو حق متعلق کیا ہے اس کو بھی ادا کرتا. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ میاں دولت دینا بھی اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے. اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے تو اتنا مات, وہ رب ذوالجلال چاہتا تو تمہیں تمہارے ہاتھ میں کوٹا کٹورا دے دیتا, تمہارے ہاتھ میں بھیک کا کاسا دے دیتا اور تمہاری دولت کسی غریب کو دے دیتا. وہ رب کے اختیار میں ہے. رب کا شکر مناؤ کہ رب نے تمہیں لینے والا نہیں دینے والا بنایا ہے. اس لیے اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں, گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی سرور کائنات سے جب جبریل امین نے کہا کہ حضور یہ سزا اس لیے مل رہی ہے کہ رب نے انہیں مال دیا مگر انہوں نے مال کا حق ادا نہ کیا, زکات ادا نہ کیا, جو فرض تھا ان کے اوپر ادا نہ کیا, پڑوسیوں کا حق ادا نہ کیا, اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہ کیا, اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس دردناک اور کربناک عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. اے دنیا والو, دولت پہ اترانے والو, لاؤ لشکر پہ اترانے والو, عہدوں پر اترانے والو, اپنے فیملی پر اترانے والو, دنیاوی جاہو جلال پر اترانے والو, یہ حدیث سے دل کھول کر سن لو, کان کھول کر سن لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے. وہ رب ذوالجلال جب چاہتا ہے اچھے اچھوں کو میاں روڈ کے کنارے کھڑا کر دیتا ہے اور روڈ کے کنارے جو کھڑے ہیں اسے محلوں تک پہنچا دیا کرتا ہے. اس لیے جو غریب ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے, جو امیر ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. پروردگار تیرے دست قدرت میں سب ہے, جس حال میں تو رکھے تیرا شکر ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اس لیے کسی کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر غریبی ہے وہ غریبی نہیں جو خطرناک ہے، جس غریبی میں انسان ایمان بیچ دیتا ہے وہ غریبی نہیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات نے اس غریبی سے پناہ مانگی ہے، فقر سے، محتاجی سے، درماندگی سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اس لیے اگر ہمارا کوئی مسلمان مانگتا ہے اور اس پر خوش رہتا ہے، غلط ہے، وہ حدیث مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ آقا نے سب سے زیادہ کسی چیز کو اگر ناپسند فرمایا ہے وہ مانگ کر کھانے والوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس سے بہتر روزی کوئی ہے ہی نہیں جو اپنے ہاتھ سے کمائے پھر خود کھائے اور اپنے گھر والوں کو کھلائے۔ اس لیے وہ غربت بھی اچھی چیز نہیں ہے اور وہ امیری بھی اچھی چیز نہیں ہے جو تمہیں دنیا سے ایسا قریب کر دے کہ موت کی طرف دیکھنے کا موقع نہ ملے، اور جب فرشتہ آئے تب آپ کو پتا چلے یا اللہ یہ کیا ہوا، مجھے مرنا بھی ہے، مجھے دنیا سے جانا بھی ہے۔ آپ محلات بنانے میں، بنگلے بنانے میں، دیگر چیزوں میں اس طرح مشغول کہ میاں موت کا وقت آ گیا، فرصت ہی نہیں ملی، لمحہ ہی کوئی میسر نہیں آیا کہ آپ اپنی زندگی پر غور و فکر کریں۔ میرے بھائی، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، موت ایک حقیقت ہے۔ آپ کے باپ کا انتقال ہوا، آپ کے دادا کا انتقال ہوا، آپ کے پردادا کا انتقال ہوا، آپ کے بھائی کا انتقال ہوا، پھر وہ مسلمان موت سے کیسے غافل ہو سکتا ہے جن کے کندھے پہ روزانہ کسی نہ کسی کا جنازہ جا رہا ہے؟ میاں، آپ کے کندھے پہ غریب کا بھی جنازہ گیا ہوگا، آپ کے کندھے پہ مڈل کلاس کے لوگوں کا بھی جنازہ گیا ہوگا، آپ کے کندھے پہ امیر کا بھی جنازہ گیا ہوگا۔ یہ سارے جنازے آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کو عبرت حاصل کرنے کا سبق دے رہے ہیں کہ عبرت حاصل کر لو، مجھے آج لے جا رہے ہو، تم بھی بچ کر جانے والے نہیں ہو، تمہیں بھی کوئی لے جانے والا ہوگا۔ اس لیے اتراؤ مت، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ جو اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اللہ کائنات کی نگاہوں میں اسے اٹھا دیتا ہے۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے تیاری کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، ورنہ موت کی تکلیف آپ نے سن لیا، کسی جمعہ ہم قبر کی تکلیف بتائیں گے، پھر حشر کی تکلیف بتائیں گے، وہ مجال نہیں کہ انسان صحیح انداز میں اس کو سن سکے۔ ایسے دردناک کربناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کی ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، سارے عذابات اگر ایک طرف کر دیا جائے اور جہنم کے عذاب کا ایک ذرہ کو ایک طرف کر دیا جائے تو دنیا کی یہ ساری تکلیفیں جہنم کے عذاب کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اندازہ کریں، ہم جمعہ تک نہیں پڑھتے، بتائیں آپ، رمضان آئے گا ہٹا کٹا ہے، روزہ تک نہیں رکھتے، اندازہ کریں آپ کیا جواب دو گے؟ کیا دکان ہی آپ کا مالک ہے؟ دکان روزی دیتی ہے آپ کو، آپ کا کاروبار آپ کو روزی دیتا ہے، آپ کی تجارت آپ کو روزی دیتی ہے، آپ کی مزدوری آپ کو روزی دیتی ہے۔ یقین رکھو مسلمان، روزی دینے والا پروردگار عالم ہے، کھلانے والا پروردگار عالم ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ اس لیے بھروسہ جس قدر تم دکان پہ، تجارت پہ، دیگر کاموں پہ کرتے ہو، اس سے زیادہ بھروسہ اپنے رب ذوالجلال پہ کرو۔ انشاءاللہ رمضان کے دنوں میں کام کم کرو، روزہ رکھو، اللہ اسی میں برکت عطا فرمائے۔ آخرت کو یاد کیجئے، ایک ہفتہ رمضان کا بچا ہے، تیاری کیجئے، جیبوں میں ہاتھ ڈالیے، کچھ مال نکالیے، ماں کو دیجئے، باپ کو دیجئے، بھائی کو دیجئے، بہن کو دیجئے، رشتہ دار کو دیجئے، آس پڑوس والوں کو دیجئے کہ بھائی یہ لیجئے صاحب میری طرف سے، یہ صدقہ نافلہ ہے۔ اور جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ نکال لیں، بغیر حساب ابھی دے دیں، آخر رمضان میں آپ حساب کر لیں کہ کتنا دیا ہے، کتنا لیا ہے، پھر ایک جگہ حساب کر کے زیادہ چلا گیا ہے تو میاں اس کو آگے سال میں ایڈ کر دیں، اگر کم ہے تو اس میں کچھ بڑھا دیں، مگر دیں، پہلے سے تیاری کریں تاکہ دل آپ کا پاکیزہ پہلے سے ہو جائے، مال آپ کا پاکیزہ پہلے سے ہو جائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو آخرت موت کو یاد کرنے کی توفیق دے، تیاری کی توفیق دے۔ یہ جو دن آ رہے ہیں یہ نمازیں چھوڑنے کے دن نہیں ہیں، جمعہ چھوڑنے کے دن نہیں ہے، ورنہ بہت پچھتائیں گے جب موت ہو جائے گی، قبر میں چلے جاؤ گے، کوئی جانے والا نہیں۔ جھوٹی شہرت، نام، طاقت، دولت،
گھر بنگلہ مکان یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا، وہاں کچھ جانے والا نہیں. جو نمازیں ادا کر لو گے وہی جائے گی، جو تلاوت کر لو گے وہی جائے گی، جو نیک کام کر لو گے وہی جائے گی. پروردگار عالم ہم سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق اور رفیق عطا